نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو مکہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے حرم کعبہ میں پانی آ گیا اور اس کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اہل مکہ نے پروگرام بنایا کہ اس عمارت کو عصر نو تعمیر کیا جائے اور اس کی چھت بھی بنائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ عمارت کو عصر نو تعمیر کیا جائے، اس کا دروازہ بھی اونچا کر کے لگایا جائے اور اس کی چھت بھی بنائی جائے۔ لہٰذا انہوں نے حرم کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے اور پتھر لا کر اس عمارت کو جب حجر اسود کی جگہ پر نصب کرنے کا ٹائم آیا تو اس وقت اختلافات نے سر اٹھایا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نصب کرے اور یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ لہٰذا جب یہ ہر قبیلے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو لڑائیاں شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مناظر دیکھ رہے تھے۔ آخر ایک روز ایک بزرگ نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑائیاں اس وقت ختم ہو سکتی ہیں جب ایک شخص اس کا فیصلہ کرے، اور کل جو شخص حرم کعبہ کے اندر سب سے ارلی ٹائم میں داخل ہوگا تو وہی فیصلہ اس کا کرے گا۔ چنانچہ سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہو گیا اور سب لوگ رات تک جاگتے رہے کہ کون ایسا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اس کا فیصلہ کرنے کی سعادت آتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سحری کے پروگرام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے کہا صادق آ گیا، امین آ گیا، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ تمام جو قبیلے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے سردار کو چن لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام قبیلے جو ہیں وہ اپنا ایک ایک نمائندہ چن لیں اور وہ آ کے اس پتھر کو اٹھانے کی سعادت حاصل کریں۔ جب وہ پتھر اس کی مطلوبہ جگہ پر لے آئے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اس کی جگہ پر سیٹ کر دیا۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو ساتھ لائے تھے، اور اس کا چومنا ازل سے ہی، جب سے یہ دنیا قائم ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس سے ہی اس کا چومنا، اس کو دیکھنا ثواب کا کام ہے۔ اور اس طرح آپ کی حکمت اور دانش مندی سے فتنہ فساد کے شعلے بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔